دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے کی، جو کہ 13 تاریخ کو اسکیجولڈ ہے لاہور میں اور مینار پاکستان پر ہوگا۔ آپ سب ظاہر ہے یہ ڈیٹیلز جان چکے ہیں کہ اس کی بہت زبردست تیاریاں جاری ہیں پورے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اتحاد کی طرف سے، لیکن خاص طور پر نون لیگ، کیونکہ لاہور دراصل نون لیگ کا گراؤنڈ ہے، نون لیگ کا گھر ہے، نون لیگ کا گڑھ ہے، اور پھر پنجاب کا گڑھ ہے، اور پھر پاکستان کا دل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سٹیکس دونوں طرف بہت ہائی ہیں۔ یہ بھی شنید ہے کہ حکومت گرفتاریاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کرے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خاص طور پر مریم نواز اور نون لیگ کیسا پرفارم کرنے کے امکانات۔ آپ دیکھ چکے کہ اسی جو جلسہ ہونا ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں گویا سوشل میڈیا کا کنونشن مسلم لیگ نون کا، جس سے مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب نے بھی خطاب کیا، اور جس میں ظاہر ہے بڑا پرجوش اور ولولہ اور سلسلہ تھا۔ اس طرح مریم نواز نے لاہور کے زیادہ تر کم و بیش ساری حلقوں میں سمجھ لیں کہ ایک جلوس یا ایک ریلی کی صورت میں عوامی رابطہ مہم بھی شروع کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے اس کے قوال جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی صبح شام اپنے توپ نما منہوں کے دہانوں سے، اپنے توپ نما دہانوں سے وہ برسات کر رہے ہیں بارود کی اپوزیشن پر۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اب کچھ حکومت کی طرف سے مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مریم نواز کو، جو کہ دراصل لاہور کے جلسے کی رو رواں ہیں، ان کو اور باقی پی ڈی ایم کے جو عام ترین لیڈر ہیں جیسے جناب مولانا فضل الرحمان ہیں، یا دوسرے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری، یا ایون زرداری صاحب تو خیر پہلے ہی گرفتار نہ بھی کریں تو گویا گرفتار ہی ہیں کیونکہ بیمار بہت ہیں۔ تو بہرحال ان کو گرفتاری کا سوچتی ہے لیکن کر نہیں سکتی، اس کے اسباب کی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹرنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں کوئی شگاف ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی شگاف نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بالکل یکسو ہے کہ وہ اپنی جتھے داری ایٹ اینی کاسٹ رکھنا چاہتی ہے، اور وہ فرسٹریٹ کرنا چاہتی ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو۔ اس کے لیے کئی ہتھ کنڈے پہلے استعمال کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں کہ ان میں ویج ڈرائیو کیا جائے، اور یہ جو بات ہو رہی ہے الٹیمیٹ ریزلٹ کی کہ ہم استعفے دیں گے پی ڈی ایم کی طرف سے، اور پھر بھرپور وار ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً پیپلز پارٹی نہیں، کوئی اور بھی گروہ ٹوٹ سکے تو اسٹیبلشمنٹ سے توڑے گی یقیناً۔ بہرحال زیادہ نظریں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس کے ظاہری اسباب یہ ہیں کہ ان کے پاس ظاہر سندھ حکومت ہے، اور اس سے زیادہ انہیں کوئی امیڈیٹ الیکشن کی صورت میں توقعات ہو نہیں سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ان کا گریونسز یہی کیسز وغیرہ ہیں، اور اس حوالے سے کوئی ریلیف وغیرہ بظاہر اس میں بھی کوئی جان نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر ریپروشمان ہونا ہوتا گیو اینڈ ٹیک تو ابھی تک ہو جاتا، لیکن دوسری طرف اگر ہو جائے یقیناً اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا اور پی ڈی ایم کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا، لیکن سٹل پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے وہ روک نہیں سکتی، اس لیے کہ باقی فورسز بہت زیادہ فالڈ چارجڈ اور پرعزم ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور مولانا اور ان کے باقی بہت سارے اتحادی جو ہیں، ظاہر 11 پارٹیاں ہیں جو بظاہر چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں لیکن اپنے اپنے علاقے میں بڑی مؤثر ہیں اور بڑی کمیٹڈ ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ سبب ہے، دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا تو اگینسٹ سم کنسیڈریشن ہی کرے گی نا، آخر یہ سیاست ہے، یہ کوئی چیریٹی کے طور پر تو نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آنا کسی نے، تو اس حوالے سے جو کچھ ایٹ سٹیک ہے کہ پیپلز پارٹی کا پورا اسٹیچر اور پورا ان کا سمجھ لیں کہ پولیٹیکل فیوچر ایٹ سٹیک ہے، یہ گویا فارمیٹیو فیز ہے بلاول بھٹو زرداری کی لیڈرشپ کا،
جس پر ظاہر ہے پیپلز پارٹی بڑا انحصار کر رہی ہے اور آئندہ کرے گی، جو حقیقت میں وہی پیپلز پارٹی ہوگی جہاں پر بلاول بھٹو ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بلاول بھٹو کے کریئر کو کسی شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے جو ہے وہ اتنا شدید ناقابل تلافی نقصان پہنچائے. اور جہاں تک مولانا اور نون لیگ کا تعلق ہے، وہ تو کشتیاں ظاہر ہے اللہ، پہلے کسی کو شبہ ہی نہیں ہے. اب کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز کو یا مولانا کو گرفتار کیوں نہیں کرتے. اس کے ملٹیپل اسباب ہیں. یعنی خواہش رکھتی ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ رکھتی ہے بلکہ ان کے لے پالک جو خان صاحب ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن نہیں کر سکتے. اس کی ملٹیپل وجوہات میں سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم موومنٹ واقعتاً ایک طریق کی صورت اختیار کر چکی ہے. اب اگر مریم نواز کو کوئی گرفتار کرے گا تو بین الاقوامی طور پر کسی ڈیزگنیٹڈ اسٹیبلشمنٹ جو بین الاقوامی ہے اس کی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ گرفتار نہ ہو یا ہو، لیکن بدنامی کا پاکستان کے لیے سینکشنز تک ممکن ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کا اب بیانیہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بھرپور ہے اور خاص طور پر ان کا سوشل میڈیا ونگ بہت سٹرانگ ہے. لہذا اگر اب مریم کو اس یعنی ہائٹ میں، یہ جو موجودہ ہائٹ بھی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اور ہائپ بھی ہے، اس میں گرفتار کیا جائے تو یہ گویا آنگ سان سوچی، وہ میانمار کی یا برما کی جو خاتون تھیں اور اب بھی ہیں، ان کا رول، ان کا گویا لیول اچیو ہو سکتا ہے. اس میں بھی فوجی جنتا سامنے تھی، یہاں پر چلو تھوڑا کیموفلاج ہے، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہے اور میاں صاحب خوش قسمتی سے لندن میں ہیں اور میاں صاحب کا ظاہر ہے سابق پرائم منسٹر ملٹیپل ٹائمز ہونا یہ بڑی عام بات ہے. مسلم لیگ نون کا بیانیہ اور اپوزیشن کا بیانیہ فوجی جنتا کے خلاف، جس کے خلاف کہ وہ کھل کے نام بھی لے چکے ہیں اور ملٹیپل ٹائمز لے چکے ہیں، اس چیز کو پریونٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اب بہت سارے پیزے ساز اور پیزے باز جو ہیں وہ ان کی بھی جان جو ہے کہیں سات سمندر پار ہی ہے. آخر جو کچھ وہ کماتے ہیں پاکستان سے سکویز کرتے ہیں، پاکستان سے تیل نکالتے ہیں، گویا وہ بیرون ملک ہی جمع ہوتا ہے، وہ دبئی میں جمع ہو، وہ امریکہ میں جمع ہو، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ میں جمع ہو یا ویسٹرن یورپ میں ہو. تو اس طرح کی جو پوائنٹڈ بدنامی ہے اسٹیبلشمنٹ کو میانمار کی فوجی جنتا کی طرح پیش کرنا، اور اس میں اگر وہ آدھے بھی کامیاب ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ بھیانک خواب ہے. اس لیے کہ جو گنڈا باجوہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ 4 سال گزر چکے، اب تو اس کے بھی 2 سال مزید ہیں، اس کے بعد آخر اس نے بھی ایکسپورٹ ہی ہونا ہے نا اس نے بھی جا کر کہیں لندن، کہیں آسٹریلیا، کہیں امریکہ وغیرہ ہی گزر کرنی ہے. تو اس لیے وہ اگر اس لیول پر چلا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ تب وہ پروسیکیوشن کا سامنا اسے کرنا پڑے اور اسے جائے امان نہ ملے. تو بہرحال یہ خوف ہے. اور پھر سٹریٹ پاور جو اس وقت ہے، دیکھیں ملتان گویا نہ مولانا کا گھر تھا، نہ نون لیگ کا، نہ پیپلز پارٹی کے معنوں میں، لیکن حکومت نے بھرپور کوشش کی لیکن ریٹریٹ ہونا پڑا. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ 100 یعنی پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے اور پتہ نہیں کیا کیا کھایا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ لاہور، جہاں ملتان نہیں جو حکومت روک سکتی، لاہور کیسے رکے گا؟ کہ لاہور تو ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے، اس والے سے آبادی بھی اس کی زیادہ ہے، وہاں پر فینز اور فالوئنگ بھی زیادہ ہے، اور مریم نواز ہر گزرتے دن، ہر لمحے جو گزر رہا ہے اس میں بہت زیادہ کراؤڈ پولر اور بڑی منجھی ہوئی سیاستدان اور بڑی سمجھ لیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا گویا ایپی سینٹر یا کش مرکز ثقل بن چکی ہیں. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اگرچہ خواہش ہے کہ وہ گرفتار کر سکے، اس لیے کہ گرفتار کرے تو شارٹ ٹرم بینیفٹ تو شاید تھوڑا بہت ہو جائے، جلسہ آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو جائے، لیکن لانگ ٹرم جو ہے وہ حکومت کے لیے سروائیو کرنا، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ جو کہ حقیقتاً موجودہ حکومت کا جو نام نہاد ایک بظاہر فساد ہے، وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کا جو طوطا ہے اس میں ہی ان کی جان ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے طوطے کو لانگ ٹرم بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے وہ لوور ٹیئر کے لوگوں کو، کارکنوں کو
ضلعی لیول کی قیادت کو گرفتار بہت سارا کرنے کی کوشش کریں گے، پہلے کر بھی چکے ہوں گے، کہیں خاص طور پر پنڈی میں موو سنی ہے کہ وہ چلا رہے ہیں، لیکن وہ مین لیڈرز مولانا کو، مریم نواز کو، یا سوٹو سے بلاول زرداری کو، یا باقی جو پارٹیاں ہیں 11 میں سے جو ان کے علاوہ ہیں، ان میں سے مین لیڈر جو فرنٹ لائن پر ہیں، جو صف اول کی قیادت ہے، ان کو گرفتار نہیں کر سکتی حکومت۔ اور پھر یہ ہے کہ جب لوکل لیول پر ہوتا ہے نا، مثلا اگر مریم نواز کو پنڈی میں گرفتار کر لیں، اسلام آباد میں، اس کی میکینکس ڈیفرنٹ ہے، اگر لاہور میں کریں اس کی ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کہ جو ریزیڈکشنل ایریا ہوتا ہے وہاں پر جو عدلیہ ہوتی ہے، جہاں وہ طاقتور لوگوں سے متاثر ہوتی ہے، کہیں کہیں تھوڑا بہت لوکل جو اثر رسوخ پاپولر لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی متاثر ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی معاشرے میں نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یعنی پی ڈی ایم جو ہے اپنا فلی ٹربو چارجڈ ہے، اور خاص طور پر نون لیگ لاہور کے جلسے کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ، جبکہ دوسری طرف بوکھلاہٹ، پریشانی اور کنفیوژن ہے حکومت کے حلقوں میں، اور حکومت کی پشتبان جو باوردی غنڈہ گرد سیاستدان ہیں جن کا سرگنا باجوہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اور اس کی یہ جو مریم نواز نے نعرہ لگایا ہے کہ بندہ تابع دار ہے، وہ ہمیں یاد ہے کوئی خیر خواہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ ملازمت یا نوکری کرنے کے 3 اصول ہیں، فنڈامنٹل جو پرنسپلز ہیں، ان میں ایک ہے ایمانداری، ایک ہے کرگزاری، اور ایک ہے تابع داری۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایمانداری بھی آپ ختم کر دیں تو گزر ہو جائے گی، کرگزاری بھی کر دیں تو گزر ہو جائے گی، لیکن ایک ایسا فنڈامنٹل پرنسپل ہے نوکری کا، جس طرح کہ لے پالک خان صاحب کر رہے ہیں باجوے کی نوکری، سلیکٹرز کی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں ایک ایسا اصول ہے جو ان کمپرومائزیبل ہے، اور وہ ہے تابع داری۔ اور خان صاحب صرف یہ تابع داری پر فوکس کرتے ہیں، نہ انہیں ایمان سے یا ایمانداری سے کوئی غرض ہے، نہ ہی انہیں ایمانیات کا کوئی آئیڈیا ہے کہ وہ کس چڑیا کا نام ہے۔ اسی طرح کارگزاری تو گویا ساری زندگی انہوں نے ایک پیراسائٹ کی طرح گزاری ہے، معاشرے پر، دوستوں پر، جہاں بھی ان کا بس چلے۔ اور جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے تو وہ تو ان کے خمیر میں شامل ہی شاید نہیں کیا گیا، کیا چکر ہے۔ تو بہرحال ایک تابع داری وہ ایسی ہے چیز کہ وہ جس پر فوکس کرتے ہیں۔ یعنی امیجن کریں کہ پہلے مشرف جب آرمی چیف اور اس کے بعد تختہ الٹنے کا یہ درمیانی فیز، یا ایون اس سے بھی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خان صاحب قریب تھے، اور یہ امید لگاتے تھے کہ یہ کب مجھے استعمال کرے اور میں استعمال ہوں۔ وہ جب استعمال کرنے کا کوئی اندیا دیتے تو ان کے ساتھ پینگیں بڑھاتے، اگر وہ ان کی ڈیمانڈز کے پر پورا نہ اترتے کہ ہمیں اتنی سیٹیں دیں، پھر ان کے مخالف ہو جاتے، جیسے کہ مشرف کے خلاف پہلے، یعنی ایون تختہ الٹنے کے ساتھ یا اس دوران کنکرنٹلی ہی بھی جس طرح اور کئی انڈر گراؤنڈ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، اس طرح خان صاحب بھی تھے، لیکن خان صاحب کا سودا نہیں ہو سکا مشرف سے، اور زیادہ بہتر بڈر جو ہیں وہ مشرف کو اویلیبل ہوگا کیو لیگ کی صورت میں۔ تو اس لیے خان صاحب کا ستارہ جو ہے وہ درمیان میں گم ہی رہا۔ اس دوران اپوزیشن سے بھی راہ و رسم انہوں نے بنائی، لیکن پھر ظاہر ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو امپائر کی انگلی دکھائی کہ ہم انگلی سے، اور پھر ساتھ جو عدالتی وہ کیا کہتے ہیں کہ شعبدہ باز تھے، جو عدالت کے نام پر دھبا تھے، 5 پیارے جن میں ایک موجودہ پیارا بھی ہے جو فرنٹ لائن پر ہے، اور 6 ثاقب نثار۔ تو انہوں نے جب ایک کولیکٹیو ایفرٹ کا گویا تصویر کشی کی تو خان صاحب ان کے پاؤں جو ہیں وہ پالش کرنے شروع ہو گئے، ان کے بوٹ۔ تو تب سے انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا، وہ پوری کنسنٹریشن سے، پوری محنت سے تابع داری کرتے ہیں۔ اس لیے مریم صاحبہ یہ بڑا ایپٹلی کہتی ہیں کہ بندہ تابع دار ہے، ملک تباہ ہندہ ہو جائے، بندہ تابع دار ہے جی۔ تو لہذا وہ ہمارے جو محترم تھے، جن 3 پرنسپلز والے، جو کہتے تھے کہ ایک ہی اصل اصول ہے جس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کہ بندہ تابع دار ہونا چاہیے، لہذا مالک آپ کا یعنی جھڑک کے بھی گزر کروا لیں جی۔ تو دیکھتے ہیں جی، 13 دسمبر اب کوئی دور نہیں ہے، وہ مظلوموں کے جذبے مطلع آتم ہوئے،
مظلوموں کے جذبے متلاطم ہوئے ہیں، جابروں سے مقہور متصادم ہوئے ہیں، کم ہمتوں کو آج بھی تذبذب ہے لوگوں، جب حق و باطل دو بدو باہم ہوئے۔ شاید کسی کو ہو متذبذب، لیکن امید نہیں۔ تو ہم سب دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ قافلہ آزادی یعنی PDM میں شامل ہو جائیں، ووٹ کو عزت دلوائیں، عوام کو عزت، اصل میں ووٹ عوام کی عزت ہے، پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کی عزت ہے، ان کے سٹیزن شپ کے رائٹس ہیں، یہ اسٹیبلش جب آپ کر دیں گے زور بازو سے، تو اس وقت پھر ملک بھی ترقی کرے گا، آپ بھی ترقی کریں گے۔ تو قافلہ آزادی میں شامل ہوں۔ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔